کی میں لا کے اور سرجری بھی کر دی اور واپس لے گئے اور 4-5 دن تک آپ چھپاتے رہے اور آج تک آپ کی کسی نے بھی ان کے رسائی نہیں دی گئی ہے. سو یہ ہمارے جی مطالبات ہیں اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ بھی بڑے جینون ہیں, پولیٹیکلی بھی بڑے جینون ہیں اور لیگلی بھی سپورٹڈ ہیں. اگر اس پہ عدالتیں اور ہماری ہائر کورٹس اور سپریم کورٹس بھی اس کے اوپر خاموش بیٹھی رہتے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہوگی. ہم خود انصاف کے متقاضی ہیں. ہماری پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے اور پاکستان کی سب سے ہر دل عزیز شخصیت جو 80% پاکستان سے بھی زیادہ پاکستانیوں کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہے, ان کا یہ حال کر دیا گیا ہے. اور اگر باقی کسی عام عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ تو آپ سب کچھ سے بہتر جانتے ہیں. بہت شکریہ. جی پلیز کوشچن لے لیں گے. جی پلیز. فیصلہ نہ ہو رہا ہو یا سماعت نہ ہو رہی ہو تو ضمانت ہو سکتی ہے. ایک فریش گراؤنڈ بھی آپ کے پاس آئی ہے, میڈیکل گراؤنڈ. کیا آپ بیل کے لیے کوئی نئی اپلیکیشن دائر کریں گے؟ دیکھیے, بیل کے لیے نئے اپلیکیشن پہ دیکھیں گے اگر ڈاکٹر صاحب اور وکلاء صاحبان جو ہماری لیگل ٹیم ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں. پر ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو, جس طرف ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ یہ جوڈیشل پالیسی ہے. خان صاحب کی 6 کیسز میں کنوکشنز تھیں. اس وقت 2 کیسز میں وہ کنوکشن بحال ہے. ایک لاسٹ جب القادر کیس کا فیصلہ ہوا تھا وہ 17 جنوری 2025 کو ہوا ہے, اور توشخانہ 2 کیس کا فیصلہ ہوا ہے 20 دسمبر 2025 کو. یہ کیسز ابھی تک لگے نہیں ہیں. جو پہلا والا کیس ہے وہ جوڈیشل پالیسی کے مطابق 35 سے لے کے میکسیمم 60 ڈیز کے اندر اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ججمنٹ سسپینڈ ہوتی ہے کہ نہیں. ہم تو عدالتوں کے پاس جاتے رہے, ہم تے لگوانے کی کوشش کی, بہت زیادہ ہم نے کی, لیکن آج تک وہ امپلیمنٹ آرڈر نہیں ہو رہے. تو ہماری پہلا مطالبہ یہی ہے کہ خان صاحب کے کیسز لگائے. دیکھو کیٹیگریکلی جو ہم نے آپ کو سمرائز میں دوبارہ اگر کروں, ہماری تشویش یہی ہے کہ خان صاحب کا جیل میں ہونا اس ملک کے لیے سب سے بڑا کرائسس ہے. اس پہ آپ جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں جب آپ اس کے صحت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے, فیملی کو آگاہ نہیں کرتے یا رسک لیتے. کل میں ذکر کروں کہ کل مریم صاحبہ آتی ہیں تو وہ کہتی ہے اسسٹنٹ کمشنر کو, اور خود کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی اور اگر آپ کی بیٹی گٹر میں گر چکی ہوتی تو سسٹم ہل جاتا. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اگر خان کو بھی کچھ ہوا تو سسٹم نہیں, پورا پاکستان ہل جائے گا. اتنا نہ لے کے جائیں. یہ پاکستان کا کنسرن ہے, پاکستانیوں کا کنسرن ہے, اور یہ ریاست اور حکومت پاکستان کا کنسرن ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں اکتوبر 2024 میں جب خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ہم نے ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر جائیں, تو ہمیں کہا گیا کہ آج کے دن پیمز ڈاکٹر چلے جائیں گے, رپورٹ لے آئیں گے, ملیں گے. جس وقت ڈاکٹر چلے مجھے بتایا گیا کہ ڈاکٹر جا رہے ہیں. جب ڈاکٹر نے ایگزامن کیا میرے پاس رپورٹ بھیجی گئی کہ یہ ان کی رپورٹ ہے, اور دا نیکسٹ ڈے رائٹ اوے ہمارے ڈاکٹروں کو اجازت ملی اور وہ چلے گئے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جلتی پہ تیل آپ ڈال رہے ہیں. پہلے آپ نے کہا چھپائے بات چھپائی کہ نہ تو ڈاکٹر کو ایکسیس دی, نہ پھر آپ نے بات کسی کو کی کہ خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے. پھر آپ کے منسٹروں نے کہا کہ یہ تو جھوٹ ہے, اس کو تو لایا نہیں گیا. پھر منسٹر صاحب کہتے ہیں لایا گیا. ہاں 20 منٹ کی بات تھی, آپ نے اتنا لائٹ لے لیا کہ بس 20 منٹ کی بات تھی, وہ آیا اور چلے گئے. آپ نے یہ سارا کچھ چھپایا ہے. تو ہمارا سب سے پہلے مطالبہ یہ ہے, ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی قانونی جس طریقے سے آپ کو انہوں نے کوٹ بھی کیا کہ 795 رولز میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ بتائیں گے. ہم نے کل بھی کہا ہے کہ یہ تو آج تک ہوا ہی نہیں ہے. وہ تو ایک بڑے پارٹی کے سربراہ, ایک مقبول ترین لیڈر امت مسلمہ کا خان صاحب کا ہیلتھ تو آج انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے. واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے, الجزیرہ نے لکھا ہے, CNN نے لکھا ہے, BBC نے تفصیل دی, دا گارڈین نے دیکھی. مجھے گارڈین والوں کا فون آیا ہے. تو یہ تو دس از ناٹ جسٹ ون, پوری دنیا کا ایک کنسرن ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس میٹر کو اتنا لائٹ لیں گے تو آپ پورے پاکستان اس کی جمہوریت کو وہ داؤ پہ لگا رہے ہیں. اور جیسا میں نے کہا آپ سیکریسی جو ہے نا جمہوریت کے لیے تو کینسر ہے, اس طرح نہ کریں. صاحب ایک وفاقی منسٹر اطلاعات کا اعتراف کر رہا ہے یا بتا رہا ہے کہ 20 پروسیجر ہے, وہ ایشورنس بھی دے رہا ہے, اور کیا ایشورنس چاہیے؟ دیکھیں یہ کوئی ایشورنس نہیں ہے, وہ کیا ایشورنس دا کے دے گا, ان کی اپنی ایشورنس نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں رائٹ اوے خان صاحب کے معالج کو, فیملی ممبرس کو ایکسیس دی جائے, وہ خان صاحب سے ملیں, خان صاحب کی رپورٹیں سارا پروسیجر بتائیں, اور قوم کو یہ بھی بتائیں آپ نے کیوں کر یہ چھپایا. ڈاکٹر صاحب نے صحیح سوال پٹ کیا, بیماری کیوں چھپائی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا. خان صاحب کی صحت جو ہے ہم سب کے لیے سب سے بڑا کنسرن ہے. تو یہ ہمارا سوال یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی اس ٹائم پر یہ ہے کہ آپ چاہتے ہوئے پانی کے لیے ریلیف حاصل نہیں کر سکے, اور دوسری کیا کیا آپ چاہتے کیونکہ جھوٹے کیسز ہیں بانی پر, تو آپ ایک مقبول لیڈر کے لیے ابھی تک ریلیف پارٹی حاصل نہیں کر سکے.
दूसरी जानिब ग्राउंड रियलिटी ये है कि हुकूमत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के होते हुए वो फॉरेन फंडिंग हासिल नहीं कर सकी और मैशत इस्तेहकाम जो वो चाहती थी वो हासिल नहीं कर सकी। अब ऐसे मौके पर आपको एक पेशकश की जाती है चंद दिन कबल के आप आए बैठें और एक ऐसा एजेंडा बनाते हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 4 साल बाद इलेक्शन भी हो जाएंगे और बानी की मुश्किलात में भी इजाफा होगा। तो ऐसे अब आपका यही मेन नुकता यही है कि बानी को रिलीफ पहुंचाना, क्योंकि एक मकबूल लीडर इस वक्त जेल में है। ठीक, देखिए पहली बात तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, जो खासकर सेकंड पार्ट आपके क्वेश्चन का है। पहली बात तो ये है कि मैं ये कह रहा हूँ, देखो एक रूल ऑफ लॉ सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में लोग स्ट्रगल ही करते हैं ना। हम अदालतों में जाते हैं, पार्लियामान में जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, रैली करते हैं, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक हम चलाते हैं, अपना राइट एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अगर अदालतों का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, अदालतें ऑर्डर नहीं पास कर सकती, आप कानून साजियाँ करके अपने पावर को कंसोलिडेट कर रहे हैं कि क़वानीन में भी आपने तब्दीली करी। मैंने आपको कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का केस का फ़ैसला हुआ है, फिर आपने इलेक्शन एक्ट में शुरू किया कि ये पिटीशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाएगी। तो अदालतों को तो आपने खुद मुतनाज़ बनाया, लेकिन हम स्ट्रगल करते रहेंगे ता वक्त है कि हमें रिलीफ मिले। जो सेकंड क्वेश्चन आपने किया है, देखो मैं आप सबको एक बात की तरदीद कर दूं, ये कल कहा गया है कि हुकूमत की तरफ से हमारे पास कोई ऑफ़र है कि 2 साल बाद इलेक्शन हो जाएंगे और फिर आप इन चीज़ों पे एग्री कर दे, वरना नहीं। ये बिल्कुल गलत बयानी है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। ना हमारी हुकूमत के साथ कोई TOR तय हुए हैं, ना हमारी हुकूमत के साथ कोई ऐसी बातचीत हुई है, ना हमारी, ये सारी अफवाहें। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बाज़ मसले बहुत सीरियस है। जिस तरीके से ये भी चलाया गया, गौर साहब को कहा गया कि आप जेल जाओ और मैं ना जाऊँ। अगर मुझे कहा गया होता कि आप जेल जाए तो मुझसे पहले वज़रा 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे कि हम तो कह दिए, बस जा नहीं रहे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि कुछ मसाइल ऐसे हैं जमहूरियत रिलेटेड, हमारे रिलेटेड, खान साहब रिलेटेड, काइंडली इस पे सोर्स रिपोर्ट पे ना जाइएगा हमसे। और मैंने कहा है कि काइंडली हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास साहब से आप ज़रूर राय ले लें और फिर कोट कर लें। अच्छा जी, मैं एक लास्ट कमेंट करता हूँ जो आपके तीनों के सवालों में आया है सामने। पहली बात यह है कि कोई ऐसा मुकदमा नहीं है इमरान खान का जिसमें या ज़मानत हुई है या ज़मानत की दरख्वास्त पेंडिंग है। दिस इज़ वन। इसी तरह से बुशरा इमरान का कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें बेशक कन्विक्शन है या वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है जिसमें दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मौजूद ना हो। जो ग्राउंड्स हैं हम उस वक्त एजिटेट करेंगे जब कोई ज़मानत लगाएगा। अगर ज़मानत लगाने के लिए ये निज़ाम वो है जिसमें एक चीफ मिनिस्टर कहता है एक जाली वज़ीर आज़म को कि आप मेरी कल मुलाकात करवा सकते हैं, तो वो अभी तक गुज़श्ता रात भी वो सर्दी में बैठा रहा, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो जवाब ये था मैं पूछ के बताता हूँ। एक दूसरा ये है कि लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि इतने दिनों में ये मुकदमात अगर इनकी अपीलों के फैसले नहीं होंगे तो लोगों को ज़मानत दी जाएगी। ये ग्राउंड हम कहाँ आपके सामने तो हम सेंसिटाइज कर सकते हैं कौम को, वो हमने किया है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप साथ देते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इधर उधर की बातें इसमें हम इंगेज नहीं होंगे। सवाल वो 3 है जो मैं कह चुका हूँ और बुनियादी सवाल हमारा ये है, बीमारी क्यों छुपाई। थैंक यू। थैंक यू।